مدینہ ایک ایسا شہر جو تاریخ کے دھارے کو بدلنے والا تھا، لیکن جب مسلمان وہاں پہنچے تو یہ شہر پہلے سے ہی مختلف عقائد اور قبیلوں کا ایک گڑھ تھا۔ آج ہم اسی ابتدائی دور کی کہانی میں گہرائی میں اتریں گے اور مسلمانوں اور وہاں کے یہودی قبائل کے درمیان قائم ہونے والے تعلقات، معاہدوں اور پھر پیدا ہونے والے تنازعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اسلامی ریاست کا مرکز بننے سے بہت پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ ذرا تصور کریں، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں مختلف عرب اور یہودی قبیلے صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ ہر ایک کی اپنی ثقافت تھی، اپنی روایات تھیں اور اپنا ایک سماجی ڈھانچہ تھا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ ہم میثاق مدینہ سے بات شروع کریں گے، پھر ایک ایک کر کے ان تنازعات کو دیکھیں گے جو سامنے آئے، اور آخر میں سمجھیں گے کہ ہمارے ماخذ کے مطابق ان واقعات سے کیا اسباق ملتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بنیادی دستاویز کی، وہ تحریری معاہدہ جسے اس نئے اور متنوع معاشرے کی بنیاد بنایا گیا تھا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں ایک بالکل نئی صورتحال تھی۔ ایک طرف مہاجرین تھے، دوسری طرف ان کے مدنی مددگار یعنی انصار، اور تیسری طرف وہاں پہلے سے آباد یہودی قبائل۔ ان سب کے درمیان تعلقات کو منظم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ آئین بنایا گیا، جسے ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مقصد بالکل واضح تھا، ایک متحدہ اور پرامن معاشرہ تشکیل دینا۔ اس معاہدے کی جو شرائط تھیں وہ واقعی بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہر ایک کو مذہبی آزادی دی گئی، یعنی مسلمانوں کا اپنا دین اور یہودیوں کا اپنا۔ دوسری بات یہ طے پایا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ انصاف کے اصول بھی واضح تھے کہ کسی گناہ گار کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ تو یہ معاہدہ ایک بہترین آغاز تو تھا، لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، جلد ہی اس کی پہلی آزمائش بھی سامنے آ گئی، اور یہ آزمائش بنو قینقاع قبیلے کے ساتھ پیش آنے والے تنازع کی صورت میں تھی۔ تو ہوا یہ کہ ماخذ کے مطابق جب مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح ہوئی تو بنو قینقاع نے دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ یہ معاہدے کی روح کے خلاف تھا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا جسے چنگاری کا کام کیا۔ ان کے بازار میں ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی گئی، جس کے بعد مسلمانوں نے رد عمل دکھایا، ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا، اور آخرکار اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں مدینہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں دوسرے بڑے واقعے کی طرف، جس میں ایک اور قبیلہ بنو نذیر شامل تھا۔ یہ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ یہاں جو مرکزی الزام تھا وہ ایک سیدھی سادھی سازش کا تھا۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ بنو نذیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی۔ منصوبہ یہ تھا کہ جب وہ ان کی ایک دیوار کے پاس بیٹھے ہوں تو اوپر سے ایک بڑا پتھر گرا دیا جائے۔ یہ تو معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ ظاہر ہے اس مبینہ سازش کے بعد فوری طور پر فوجی کارروائی کی گئی۔ مسلمانوں نے بنو نذیر کے قلعوں کا گھیراؤ کر لیا۔ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہمارے ماخذ میں بھی بیان کی گئی ہے، اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس میں بنو نذیر کی بے دخلی کا ذکر ہے، اور ایک عجیب بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکیں۔ تو آخرکار بنو نذیر کے لیے بھی حتمی فیصلہ جلا وطنی ہی تھا، اور یہ واقعہ ہجرت کے چوتھے سال پیش آیا۔ اب ہم تیسرے اور شاید سب سے سنگین تنازع کا ذکر کریں گے، جس کا پس منظر مدینہ کو درپیش ایک بہت بڑا بیرونی خطرہ تھا۔ اس وقت صورتحال بہت ہی نازک تھی۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ تھا، جنگ خندق کا موقع تھا، اور دشمن کی بڑی بڑی فوجوں کے اتحاد نے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ شہر کے اندر ہر کوئی شدت دباؤ میں تھا۔ اسی نازک موقع پر ماخذ کے مطابق ایک بہت بڑی غداری ہوئی۔ بنو قریظہ کا مسلمانوں کے ساتھ باہمی دفاع کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے مبینہ طور پر اس معاہدے کو توڑا اور شہر کا محاصرہ کرنے والے دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ جب اللہ کی مدد سے بیرونی خطرہ ٹل گیا اور دشمن کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں تو پھر توجہ فوری طور پر اس اندرونی غداری پر مرکوز ہو گئی۔ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، بنو قریظہ نے خود اس بات پر اتفاق کیا کہ ان کی قسمت کا فیصلہ ایک ثالث کرے گا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ثالث یعنی سعد بن معاذ کا انتخاب خود کیا تھا۔
اور پھر ان کے اپنے منتخب کردہ ثالث نے جو فیصلہ سنایا وہ تاریخ کے سخت ترین فیصلوں میں سے ایک تھا، جیسا کہ ماخذ میں درج ہے۔ تو ان تمام واقعات کے بعد آخر سب سے کیا نتائج نکلتے ہیں اور کیا اسباق ملتے ہیں؟ آئیے آخری حصے میں ماخذ کی پیش کردہ باتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، ماخذ یہاں 4 اہم نتائج اخذ کرتا ہے۔ پہلا، کہ مسلمانوں کے لیے اپنے وعدوں اور معاہدوں کا احترام کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا، اللہ کی طرف سے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دینا بھی ایک قسم کی غیبی مدد ہے۔ تیسرا نقطہ، اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف اس ماخذ کی اپنی تشریح ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ غداری یہودیوں کی فطرت ہے۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کیے گئے معاہدے اور پھر ان کی پاسداری یا خلاف ورزی اس معاشرے کی شناخت اور اس کے مستقبل کی سمت کیسے طے کرتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے ہر دور میں اہم رہا ہے اور آج بھی ہے۔